معاہدہ کرو ورنہ تباہی ہی تباہی۔ ٹرمپ کی ایران کو نئی دھمکی، ڈیل نہ کی تو اگلے ہفتے بجلی گھروں اور پلوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ سلسلہ تب رکے گا جب وہ میز پر بیٹھیں گے۔ امریکی صدر کا فاکس نیوز کو انٹرویو۔ منگل کو ایران کے ساتھ مذاکرات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ تہران کے پاس جنگ لڑنے کی صلاحیت باقی ہے لیکن یہ بہت زیادہ نہیں۔ مذاکرات کا واحد مؤثر راستہ فوجی دباؤ ہے۔ ہم ایک پہاڑی مقام کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ایران نے کوئی قدم اٹھایا تو فوری جواب دیں گے۔ ٹرمپ نے خلیجی ممالک کے لیے آبِ ہرمز پر 20% فیس کی شرط واپس لے لی۔ ایٹمی پروگرام سے شروع ہونے والی لڑائی آبِ ہرمز پر قبضے کی جنگ بن گئی ہے۔ سینٹ کوم نے دوبارہ ایران کی ناکہ بندی شروع کر دی۔ امریکی فوج کے ایران میں لگاتار چوتھے روز بھی خوفناک حملے۔ ایران کے بھی جوابی وار۔ اردن، بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات پر حملے، نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا گیا۔ پاسداران انقلاب نے واضح کر دیا دشمن کی کارروائیاں ختم ہونے تک آبِ ہرمز بند رہے گی۔ اور اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور حافظ طاہر اشرفی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آپ عالمی امن کے یعنی آج دنیا اسلام آباد اور پاکستان کو ارض الامن کہہ رہی ہے، لینڈ آف پیس کہہ رہی ہے، تو یہ میری فوج کے جوان جو سرحدوں پہ کھڑے ہیں، میری پولیس کے جوان جو سڑکوں پہ کھڑے ہیں، یہ کیا کوئی اپنے بیٹے کو کروڑوں اربوں روپے کسی ماں کو دے دیں آپ کہ اپنا بیٹا دو، میں نے اس کو گولی مارنی ہے، وہ اپنا بیٹا پیش کرے گی؟ کسی میں اتنا حوصلہ ہے، ہمت ہے؟ میرا جوان تو اگر آپ جی ایچ کیو سے کسی وقت وہ آئی ایس پی آر بتائے کہ سیاچین جہاں جسم کا کوئی حصہ اس لباس سے باہر نکل جائے شل ہو جاتا ہے، وہاں جانے کے لیے کس طرح درخواستیں دی جاتی ہیں کہ ہمیں وہاں جانے کی اجازت دی جائے، ہم وہاں جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سلامتی کے ادارے، ہماری پولیس، ہماری فوج، ہم یہ گزارش کریں گے بہادر طریقے سے پورے یہ تمام مکاتب فکر کے علماء مشائخ کی طرف سے کہ سیاستدان مہربانی فرمائیں، سیاست میں بھی متشددانہ رویے ختم ہونے چاہیے۔ آپ علماء کو تو کہتے ہیں ہم نے تو کر دیے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اپنی سیاست کے لیے اس وقت جب میری پولیس، ایف سی اور میری فوج کے جوانوں کی 42 لاشیں ان کے گھروں جا رہی تھی، اس وقت اگر آپ شہداء پہ بات کریں، غازیوں پہ بات کریں، آپ کو تو چاہیے آپ ان کا حوصلہ بڑھائیں، ان کی ہمت بڑھائیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اور الحمدللہ ہم روز اول سے اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ پاکستان آپ دیکھ لیں جہاں فوج مضبوط نہیں تھی اور جہاں اس طرح کی صورتحال آئی، ان اسلامی ممالک کا حال بھی دیکھ لیں کیا ہے۔ اور آج آپ کا کہ مارکہ حق کی کامیابی کے بعد پوری دنیا میں پاکستان اور پاکستان کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی ایران، امریکہ، مذاکرات، پاکستان کی بات ہو رہی ہے۔ اگر اس امت کو ایک رکھا ہے، میں یہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تو وہ آپ کی قیادت نے مسلم عرب دنیا اور ایران کے درمیان تصادم نہیں ہونے دیا۔ آپ کے فیلڈ مارشل، آپ کے وزیر اعظم، آپ کے پریزیڈنٹ، آپ کے علماء، یہ جو وحدت اور اتحاد کا قافلہ ہے، ہم سمجھتے ہیں اور یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ سیاست کے میدان میں سیاست کیجئے، اپنے ملک کے ان بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اس فوج میں کون ہے؟ کوئی بنگلہ دیش سے آیا ہے یا افغانستان سے آیا ہے یا تاجکستان؟ یہ میرے اور آپ کے بھائی اور بیٹے ہیں، یہ میری فوج ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں۔ اور یہ آج کے اس جو ہے فورم کی طرف سے قومی پیغام امن کمیٹی اور صوبائی پیغام امن کمیٹی کی طرف سے بھی میں یہ گزارش کروں گا اور میں معافی مانگتا ہوں اپنے فوج کے جوانوں سے، میں معافی مانگتا ہوں ان شہداء کی ماؤں سے، میں معافی مانگتا ہوں ان شہداء کے بچوں اور اہل خانہ سے جن کو آنا پڑا کہ وہ آگے کہیں سوشل میڈیا پر کہ ہمارے بچوں کی توہین نہ کرو۔ ہم زندہ ہیں الحمدللہ، ہم ابھی مرے نہیں ہیں، یہ قوم زندہ ہے، کسی کو اپنے شہداء کی توہین نہیں کرنے دے گی۔ میں اس ماں کو جو کل رات کہہ رہی تھی کہ بتاؤ کتنے پیسے چاہیے تمہیں، میں نے بیٹا شہید کروایا ہے، تم بتاؤ میں تمہیں پیسے دیتی ہوں۔ اگر پیسوں سے بیٹے تولے جاتے، یہ پیسوں سے نہیں تولے جاتے، یہ اس بات پر بلیو رکھتے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور ہمارا یہ یقین ہے، ہم تو ہر نماز میں شہادت کی دعا مانگتے ہیں۔ کون سا مسلمان ہے جو شہید نہیں ہونا چاہتا؟ اصحاب رسول و اہل بیت سے لے کر کل اگر کوئی اٹھ کے کہے گا کہ یہ مولوی صاحب جو ہے یہ تو نماز پڑھاتا ہے، پیسے لیتا ہے، اس کو اجر کس چیز کا ملے؟ اور اگر اللہ قیامت کے دن ہمیں کہہ دے
کہ تم تو پیسے لے کے نمازیں پڑھاتے تھے، مدرسے چلاتے تھے، سبق پڑھاتے تھے، نیک کام کرتے تھے، اجر کس چیز کا؟ تو اللہ نے تو بار بار کہا ہے کہ تم یہ کرو گے میں تمہیں اجر دوں گا. اور شہیدوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں، ان مجاہدین کی جو اسلامی ریاست کی سرحدوں کے محافظ ہیں، ان کے دھول جو اڑتی ہے اس کی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں. میں اپنی طرف سے بھی، اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی ان شہداء کے والدین سے، بچوں سے، بیویوں سے، بہن بھائیوں سے معافی کا طلبگار ہوں جو دکھی ہوئے ہیں. ہم آپ سے زیادہ دکھی ہوئے ہیں. کیسے میں اس کی توہین کروں جو میں سوتا ہوں اور میرے لیے اپنی جان دے کے قربان ہو جاتا ہے. اس لیے میں پھر عرض کروں گا کہ اللہ کا واسطہ ہے، اس ملک پر ایک دہشت گردی کی جنگ جو مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس میں ہم اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم اپنی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری قوم کھڑی ہے. فتنہ خوارج کو بھی سب نے پہچان لیا، فتنہ ہندوستان کو بھی پہچان لیا. ہم ان کے بالواسطہ، بلا واسطہ، دانستہ یا نادانستہ، میرے یہ چاروں جملے پلیز یاد رکھیے، کسی بھی طور پر ہم ان کے سہولت کار نہ بنیں. میں گزارش کروں گا محترم جناب سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری سے کہ وہ 1 منٹ میں آپ کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار فرمائیں. محترم جناب سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے عزت باب کے ساتھ اس ہمارے فورم کا استقبال کیا، اور پھر اس کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو پیغام لے کر یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں قومی پیغام امن کمیٹی کی مناسبت سے، وہ یقیناً یہی ہے کہ وطن عظیم پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے مارکہ حق کے بعد جو شان عطا کی ہے، اور اس کا منہ بولتا ثبوت امریکہ اور ایران کی جنگ بندی میں پاکستان میں اتنے بڑے بڑے ملکوں کی امن اور جنگ کے فیصلے کیے گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے بعد ہمارے اوپر جو جنریشن وار جس انداز سے مسلط کی گئی، مجھے یہاں پر صدر مملکت عزت مآب محترم آصف علی زرداری صاحب کی بصیرت اور فراست کو خراج تحسین پیش کرنا پڑ رہا ہے کہ جو نے بہت سال پہلے قومی مفاہمت کا ہمیں اصول ریاست سکھایا، اور آج الحمدللہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ وہی ہم محبت اور اتحاد کا پیغام لے کر پورے ملک میں انشاءاللہ پہنچ رہے ہیں. اور ہم یہ کہنے آئے تھے اللہ صاحب خدمت میں کہ انشاءاللہ ہم ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جس طرح سندھ کو آپ نے امن کا گہوارہ بنایا، مزید اس کے امن کو یقینی بنانے کے لیے ہماری دعائیں دامے دل میں قدمیں سکنے تعاون ہمارا آپ کے ساتھ شامل ہوگا. محترم ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل. قومی پیغام امن کمیٹی اور صوبائی پیغام امن کمیٹی پاکستان کے دور عرض میں پیغام پاکستان اور امن کی آواز کو پہنچا رہی ہے، اور اس عمل کی کوشش ہے کہ ملک میں آنے والے ایونٹس پیار و محبت کے ساتھ، یگانگت کے ساتھ، اتحاد و بھائی چارے کے ساتھ رخ پذیر ہوں. اور اس کی بڑی عمدہ مثال ابھی جو مرون مرام کا مہینہ گزرا، جس امن اور آشتی کے ساتھ گزرا، وہ ایک اس کا بڑی ثبوت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاہب اور یہ مذاہب جب آپس میں ایک جگہ پر بیٹھیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں گے، تو اس کے بہت بہتر نتائج بیٹھیں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں گے، تو اس کے بہت بہتر نتائج فراہم ہوں گے، جس سے نہ صرف ملک میں امن کے قیام کو طولانی ادا ہوگی، بلکہ محسوس نہ ہو کہ امن قائم ہوگا تو اس سے معاشی ترقی میں اضافہ ہوگا. ڈاکٹر آصف میر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مارکہ حق کے بعد اللہ رب العزت نے پاکستان کو جو دنیا بھر میں عزت، شان اور قبولیت عطا کی، اس کا آج ثمرہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ میں اس وقت پاکستان دنیا کی امن کا تعلق بنا ہوا ہے. لیکن اس موقع کے اوپر ہمیں ایک طرف فتنہ ہندوستان اور دوسری طرف فتنہ الخوارج کا سامنا ہے. ہمارے قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر قادری صاحب نے 2010 میں دہشت گردی اور فتنہ الخوارج کے نام سے ایک مخصوص فتویٰ جاری کیا، اور اپنے عسکری اور عامت الناس کو ایک فکری کلیئرٹی دی کہ یہ دہشت گرد ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں. تو آج بھی ہم اسی کے ساتھ مذہبی طبقہ جو ہے امن اور رواداری کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. علامہ عارف وادی صاحب. قومی پیغام امن کمیٹی
جس طرح ہم محبتیں پھیلانے کے لیے، اتحاد وحدت قائم کرنے کے لیے، توہین و تکفیر کو روکنے کے لیے، شدت پسندی کو روکنے کے لیے بھرپور کام کر رہے ہیں۔ اس ملک کا امن ہمیں بہت پیارا ہے، کہ یہ ملک اللہ کی نعمت ہے، 27 اقدام پر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تھا۔ اس کی خدمت کرنا ہم عبادت سمجھتے ہیں، عبادت کے لیے قائم کرنا عبادت سمجھتے ہیں۔ ان حالی امت واحدہ کے وہ عملی طور پر جا کر جزاکم اللہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ طاہر رشدی صاحب کی سربراہی میں یہ قافلہ امن کا چلا ہے، محبت کا چلا ہے، نفرتیں ختم کرنے کے لیے اور تکفیر کو مٹانے کے لیے اور توہین کو مٹانے کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسیوں کو یہ پیغام دوں گا، شہداء جزاکم اللہ اظہار ہمدردی کرتے ہیں، اور یہ پیغام دوں گا کہ جہاں یہ دینی فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں، وہاں سیاسی فرقہ واریت کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے، ایسی انشاءاللہ قتل نہیں ہونی چاہیے آج، جس سے ملک میں انتشار پھیلے اور خصوصاً شہداء کی فیملیز کے دل مجروح ہوں۔ آج جزاکم اللہ خیر۔ علامہ محمد حسین اکبر صاحب برکت کے لیے 1 منٹ۔ میں